مولانا عماد الدین قاسمی کے بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ وقال تعالی فی مقام آخر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قلنا يا رسول الله بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور 3 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ افراد کے ہاتھوں ہے ملت کے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر، ملت کا ہر فرد ہے مقدر کا ستارہ۔ عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کے اندر ووٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، اور اس جمعہ میں بھی ووٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور چند گزارشات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ایک کامل اور مکمل نمونہ ہر اعتبار سے بنایا ہے۔ مذہب اسلام کی حیثیت صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ صرف ایک عبادات کا مجموعہ ہے، بلکہ مذہب اسلام کی حیثیت ایک دستور اور منشور کے ذریعے سے اس کی حیثیت کو پوری دنیا کے اندر، عالم کے اندر اجاگر کیا گیا، اور دستور اور منشور ہر اعتبار سے ملت اسلامیہ نے اس کو بیان کیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف خالص دینی اور مذہبی زندگی تھی، تو اس کو یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ شخص تاریخ سے، سیرت سے، قوموں کی حالات سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک خالص دینی اور مذہبی اعتبار سے آپ کو نبی و رسول بھی بنایا گیا، اور دوسری آپ کی جو زندگی کا رخ تھا اور تصویر تھی، وہ سیاسی زندگی کی تصویر تھی۔ مدنی زندگی آپ کی ان دونوں تصویروں کو واضح بیان کرتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں مدینہ المنورہ کے اندر آج ہم جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں، اس سے کہیں کم، بہت کم مقدار میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو
نصیحت کر رہے ہیں ایمان کی کیفیت، آخرت کی کیفیت، اعمال کے اوپر ترغیب، معاملات کی آپ تشخیص کرا رہے ہیں، اور یہ جو کیفیت آپ کے صحابہ کی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو تصویر تھی آپ کی، یہ تصویر دینی اور مذہبی تصویر تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا دور سے چل کر، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی ساری باتوں کو غور سے سنا اور نوٹ بھی کیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں بلا شبہ یقیناً وہ باتیں برحق ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے آئندہ چل کر پوری دنیا کے اندر، سرزمین عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کی حاکمیت کا، آپ کی بادشاہت کا غلبہ ہوگا، تسلط ہوگا۔ لوگ آپ کو ایک اچھے کردار کے اندر دیکھیں گے اور آپ کی حیثیت ایک قابل رہنما کی حیثیت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان باتوں سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، 100 بھی نہیں ہیں، اس سے کہیں بڑا زیادہ قبیلہ میرے پاس ہے، اس سے کہیں بڑا قبیلہ ہے، اور میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنے قبیلے کو بھی اسلام لانے کی ترغیب دے کر ان کے ساتھ میں اسلام کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب افراد کم ہوں اور کوئی آ کر آپ کے ساتھ افراد کا تعاون پیش کر رہا ہے تو اس سے بڑی خوشی کس کو ہوگی؟ اگر کسی گھر کے اندر 2 فرد رہتے ہیں کام کرنے والے، اب محلے کے 4-5 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی اس شخص کو کیا ہوگی جو کام کرانا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے دین کی خوشی میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا کہ واہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ لیکن اس نے کہا، میں اور میرا قبیلہ جہاں اسلام قبول کریں گے وہاں میری ایک شرط ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ جب پورے عالم عرب کے اوپر آپ کا غلبہ ہوگا، تسلط ہوگا، آپ ابھی یہیں میرے نام کی نوندنی کرا دیں کہ میں آپ کا نائب ہوں گا، میں آپ کا نائب ہوں گا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے قبیلہ فردوس سے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے مدینہ و اطراف کے تمام قبیلوں کے اوپر بادشاہت عطا کی ہے، آپ ایسا کریں شہر کے حکمران اور بادشاہ آپ بن جائیں اور دیہاتوں کا بادشاہ مجھے بنا دیں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ صرف اس کو اتنا جواب دیا کہ ابھی کا تو معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اتنے افراد ہیں، لیکن آئندہ حالات کیا ہوں گے، اور آئندہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی تقدیر کو اٹھانا چاہیں گے تو افراد جو ہے اللہ تبارک و تعالی منتخب کریں گے اور وہ افراد اللہ کو مل جائیں گے۔ اگر تم ان میں سے ہو، اللہ نے تم کو بنا دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور بن گیا تو میں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا، یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا۔ یہ جو رخ تھا آپ کا، یہ آپ کی سیاسی زندگی کا رخ تھا۔ پھر مدینہ کے اندر یہود کے قبائل تھے، ان کے ساتھ جو آپ کے معاہدے تھے
یہ معاہدے بھی سیاسی اعتبار سے تھے۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا مشرکین کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی کا، وہ معاہدہ بھی اسلام کی سیاسی زندگی اور اس کے شعور کو بتاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا سیاستدان امت کے اندر گزرا ہی نہیں۔ ایک طرف آپ نائب مصطفیٰ ہیں، حاکم مصطفیٰ کی حیثیت سے خلیفہ کے ہیں، خلیفہ کی حیثیت آپ کی ہے، لیکن آپ کی سیاسی زندگی، حضرت عمر فاروق کی سیاسی زندگی، تو اسلام نے سیاسی زندگی کو بیان کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف مذہبی حیثیت رکھتا ہے، سیاسی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہماری جاہلانہ باتیں، اور ان باتوں کو خاص طور سے چھپایا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسرے اقوام ہیں ان کے مذہب نے ان کو سیاست نہیں سکھائی، اس لیے اپنی کوتاہی پر مٹی ڈالنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ کسی بھی مذہب نے سیاست کی تعلیم نہیں دی۔ لیکن یہ سیاسی شعور بیدار جہاں ہونا تھا، وقت کے گزرتے گزرتے مسلمانوں کا سیاسی شعور ان حالات کے اندر ایسے طور پر دب گیا ہے کہ کوئی نمائندہ مسلمانوں کا آج آپ کو نہیں ملے گا۔ تو سیاسی حیثیت اسلام کی یہ ہے۔ ہم فضائل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، روزے زکوٰۃ کے اعتبار سے، طرز زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے اندر تبدیلی کیسے لانی ہے، ان کے اوپر ساری گفتگو بیانات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جو ہے مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن سیاسی زندگی کے اوپر مطالعہ ہم کہاں کرتے ہیں کہ اسلام کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ہمارا سیاسی شعور بیدار نہیں ہے۔ اس سیاسی شعور کو بیدار مسلمانوں کے اندر پچھلے چند 10 سالوں کے اندر آیا ہے بس ابھی، اور بے شعور بیدار کیسے ہوا کہ میں آج جو بیان کر رہا ہوں، آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں مسجدوں کے اندر، پروگراموں کے اندر ایسے بیان ہوتے تھے کیا؟ بلکہ اس طرح کے سیاسی بیان کو، ووٹ کی حیثیت، جمہوریت کو بیان کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا، حرام کا مسئلہ بتایا جاتا تھا۔ لیکن آج حالات ایسے بدل گئے کہ اس طرح کے بیانات کو مسجدوں کے اندر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے سیاسی شعور کے بیدار ہونے کی علامت ہے کہ آج ہم اس بیان کو کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آج سیکولرزم اور جمہوریت کے نام پر ملک کے آئین کو، اس کے دستور کو، اس کے منشور کو جو تبدیلی جو ہے ایک مخصوص جماعت چاہتی ہے، وہ ملک کی سیکولرزم اور جمہوریت سے متصادی میں ٹکراتی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی جو غلامی کا دور دارا تھا، وہاں پر مسلمانوں نے صف اول میں آ کر ملک کی تقدیر کو پلٹا اور غلامیت سے آزادی کی طرف ملک کو لے کر آیا اور آزادی دلائی۔ جہاں مسلمانوں کا یہ کارنامہ موجود ہے، وہیں ان حالات میں جہاں آپ کے ایک طرف وقف بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے، مساجد کو، مدرسوں کو بھی ڈھایا جا رہا ہے، اور اسلام کی جو شخصی تصویر ہے اس تصویر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، احکام اسلام پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان حالات کے اندر مسلمانوں کو متحد ہونا اور یہاں کی سیکولرزم اور جمہوریت کو بچانا یہ ہم تمام کا فریضہ ہے۔ چونکہ ہر 5 سال کے اندر جمہوریت ایک خاص طبقے کی نہیں ہے، جمہوریت کسی قوم کی نہیں ہے، جمہوریت کسی جماعت کی نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مذہبی آزادی کے اعتبار سے یہاں پہ آزاد ہے، ہر ایک کو اپنی رائے، ہر ایک کو اپنا ہنر، ہر ایک کو اپنے مذہب کی بات رکھنے کا حق ہے۔ لیکن حالات کے اندر تبدیلی اس اعتبار سے آئی کہ ایک مخصوص رنگ کی جماعت ملک کے آئین پر
دستور پر، سیکولرزم پر، جمہوریت پر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ وہ ملک کے آئین کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبدیلی مذہب اسلام کے لیے جتنی نقصان دہ ہے اور قوموں کے لیے بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے جہاں 5 سال کے اندر پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ایسے وقت میں ملت اسلامیہ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے انتخابی نشان کو، اپنے رائے عامہ کو، اپنے ووٹ کے جو ہے رائے حق کو، ووٹ کے رائے حق کو صحیح استعمال کریں۔ اور ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کی حیثیت یا تو شہادت کی ہے، میں 2 ہفتے سے اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ ووٹ کی حیثیت یا تو سفارش کی ہے، ووٹ کی حیثیت یا تو وکالت کی ہے۔ شہادت کی حیثیت کیا ہے؟ شہادت کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کا ووٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے حکمران منتخب کرنے میں اپنی شہادت کو صحیح جگہ پر پیش کیا ہے یا غلط جگہ پر پیش کیا ہے۔ اور جھوٹی گواہی شریعت اسلامیہ کے اندر شرک کے برابر کا گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ روئے زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا بڑا گناہ آپ نے کہا الا وقول الزور وشہادت الزور، تیسرا بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ اور آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اتنی مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں لیتا سکتا، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، اتنا آپ نے دہرایا اس کو۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کا گناہ سمجھی جاتی ہے۔ دوسری حیثیت ووٹ کی جو ہے وہ سفارش کے درجے میں ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اس کے حق میں پوری امت کی جانب سے سفارش کر رہے ہیں، اور امت کو آپ کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کو ووٹ دیا ہے، آپ بھی ووٹ دیں، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے انداز کے مطابق بہترین کام کرنے والا ہے، عادل ہے، انصاف پسند ہے، منصف ہے، اور لوگوں کا، غریبوں کا، سب کا جو ہے ہمدرد ہے اور رحم دل ہے۔ اگر آپ نے اس حق کو نوٹ کے بدلے میں آپ نے اگر اس کو استعمال کر لیا تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ جہاں ووٹ کی حیثیت سفارش کی تھی اب وہ رشوت بن جائے گی، کہ آپ نے یہ ووٹ نوٹ کے بدلے میں خریدا ہے، اس لیے حکمران آپ کی مرضی کے موافق نہیں چلے گا بلکہ اپنی مرضی سے چلے گا۔ پھر حدیث کے اندر اور قرآن کریم کی آیتوں سے مضمون آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ، کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس سفارش کا اس کے لیے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کی اس بری سفارش کا ذمہ دار اور اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ چنانچہ رشوت لے کر نوٹ کے بدلے میں ووٹ دینے کے چکر میں جو بھی غلط حکمران آپ کے اوپر مسلط ہوگا اور پوری امت کو بلکہ ہر طرح کے شہری کو پریشان کرے گا، ان پر ظلم کرے گا، ان کے لیے نئے نئے ایسے قوانین لائے گا جس سے وہ پریشان ہو جائیں گے، تو اس کا ذمہ دار ملک کا ہر وہ شہری ہوگا جس نے رشوت لے کر ووٹ دیا ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ برائی کے بدلے میں ووٹ دینے والا خود بھی اس کا وبال اس پر ہوگا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ رشوت، اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے شریعت میں۔ تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ ہم اپنے نجی معاملات کے لیے کسی شخص کو وکیل بناتے ہیں، وہ ہماری طرف سے آپ مقدمہ لڑیں، تو وکیل کا جو عمل ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ کا خود عمل ہے۔ اس لیے بسا اوقات وکیل ایسے معاملات کرتا ہے کہ جس کی آپ کو برکت نہیں ہوتی، بعد میں لا کر بتاتا ہے، آپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کو بنایا ہی اس لیے کہ آپ صلاح کار ہیں، بہترین۔
اور جب آپ ووٹ کے ذریعے سے پوری ملت کا ہر شہری کا ایک حاکم متعین کرتے ہیں، گویا کہ وہ وکیل عامہ ہے، سب کا عام وکیل ہے۔ اور ہم جو وکیل منتخب کرتے ہیں وہ شخصی وکیل ہوتا ہے، لیکن ملک کے سلسلے میں جب آپ ووٹ دے کر کسی ایک جماعت کو کھڑے کرتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جانب سے پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے فلاں کو وکیل بنایا ہے، اور یہ امور وکالت پوری ملت اسلامیہ کے لیے عام رہیں گے اس کی وکالت۔ چنانچہ وہ ظالم ظلم کرے گا تو آپ کی وکالت کے نتیجے میں کرے گا، وہ ظالم اگر غلط فیصلے کرے گا آپ کی وکالت اور آپ کی ووٹ کی وجہ سے کرے گا۔ یہ تین حیثیتیں ہیں، تینوں بھی حیثیتیں میں نے بتائی ہیں۔ اس لیے ملت اسلامیہ کو ان حالات کے اندر جہاں تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارا یہ سب سے پہلا اولین فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ گزارشات کیا ہے؟ بیدار رکھنے کے سلسلے میں سب سے پہلا کام جو آپ کو کئی مہینوں سے کرایا گیا کہ اپنا شناختی کارڈ، ووٹر کارڈ، آئی ڈی کارڈ ضرور بنائیں جن کی عمر 18 سال ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل میں یہ ووٹر کارڈ ہی آپ کی شہریت کو بتائے گا کہ آپ اس ملک کے فرد ہیں، اور فرد بتائے گا ہی نہیں آپ کی شہریت کو، بلکہ ملک کے اولین شہری ہونے کا اعزاز ووٹر کارڈ ہے۔ جس کے پاس ووٹر کارڈ نہیں ہے وہ ملک کا اول درجے کا شہری نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ گفتگو بہت پہلے ہو چکی ہے اس لیے میں دہرانا نہیں چاہ رہا، مختصر وقت کے اندر 2 منٹ میں آپ کو چند گزارشات پیش کرنی ہے کہ ووٹر کارڈ جن لوگوں کا بن گیا ہے وہ اپنے ووٹ کی ووٹنگ کو انتخابات کے اندر رائے حق کو پیش کرنے کو لازمی اور فرض سمجھیں۔ انتخابات کے دن آپ سب سے پہلے کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ میرے گھر والوں کا ووٹ مکمل طور پر جائے۔ کہاں جائے؟ کس کو ووٹ دینا ہے؟ سب سے بڑا اس وقت فیصلہ یہ ہے، سب سے بڑا ملت اسلامیہ کے لیے۔ میں نے پچھلے ہفتے میں یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اور اللہ کے لیے گواہی اگر قائم کی جائے تو آپ کی یہ گواہی چاہے اپنے خلاف پڑے، والدین کے خلاف پڑے، رشتہ داروں کے خلاف پڑے، اس کو برداشت کیا جائے گا۔ یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا بھائی کھڑا ہے اس لیے میرا ووٹ چاہے یہ جیت کر آئے یا نہ آئے میرا ووٹ اسی کو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنے علاقے میں سب سے تیز آگے جس کے آنے کے امکانات ہیں، ایسی جماعت کے مقابلے میں جو سیکولرزم نہیں ہے، جمہوریت کا جس نے پورا تانا اور بانا بگاڑ رکھا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی فرد آگے جا رہا ہے آپ اس کو ووٹ دیں، جس کا امکان ہے اسی کو دیں۔ یہ بڑی دور اندیشی کی بات ہے۔ ہر جس کو آئے جائے جو ہے، جس نے آپ کو جو ہے ہرے سبز باغات دکھائے اس کو ووٹ دینا لازمی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے ذہن سے دور اندیشی کو اختیار کریں، اور جو شخص بھی جو ہے ملک کے جو ہے اسے منظم جمہوریت جہاں پر آئین تبدیل ہو رہی ہے، ایسے نازک مرحلے پر آپ ملک کے آئین کو بچانے کے لیے ووٹ کریں۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے ہر دور کے اندر قربانیاں دی ہیں، آج آپ کے لیے پھر قربانی کا دور آیا ہے۔ تو پہلی گزارش کہ مکمل 100% ووٹنگ ہو۔ 100% ووٹنگ کیسے ہوگی؟ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے ہر محلے کے اندر چند نوجوان ووٹنگ کے دن یعنی 7 مئی کے دن آپ ایسے طور پر خود سے تیار ہو جائیں کہ محلے کے ہر فرد سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کی ووٹنگ ہو گئی، آپ نے ووٹ کر دیا؟ نہیں کیا تو اس کی رہنمائی کریں اور اسے لے کر ووٹ کرائیں، ضعیف معذور شخصوں کو لے جا کر ووٹ کرائیں، گھر کے اپنے ہر فرد کو ووٹ کرانا لازمی کرائیں۔ خواتین کے لیے صبح آپ جائیں اور ان کو ساتھ میں لے کر جائیں اور ووٹنگ کرا کر واپس لے کر آئیں۔ پھر باقی پورے محلے کا خیال کریں، گشت کریں، پورے محلے کا جو ہے آپ جو ہے چکر لگائیں کہ ووٹنگ کسی کی باقی رہ گئی نہیں۔ اگر اس انداز سے کام کریں گے تو 100% ووٹنگ ہوگی۔ یہ تو ووٹنگ کے متعلق بات تھی۔ دوسری بات، جب آپ ووٹ کرنے جائیں گے
سب سے پہلا کام، جس امیدوار کو آپ نے منتخب کیا ہے، اس امیدوار کے جو منتخب شدہ نشان ہیں، اس کے اوپر نشان پر بٹن دبانے سے پہلے آپ اللہ سے مدد مانگیں، بسم اللہ پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یقرأ یا لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ واجزم، کہ جو بھی کام ہو اس کام کی شروع سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ناکام رہتا ہے، نامراد رہتا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں آپ جس کام کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر نشان دبائیں، اور دباتے ہی بٹن آپ کو فوراً چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مشین کا بٹن دبائیں کم سے کم 5 سیکنڈ تک دبائے رکھیں، جب تک کہ لائٹ اچھی طریقے سے پوری جل نہ جائے، روشن نہ ہو جائے، آواز سنیں اس کی کہ جس نشان پر آپ نے بٹن دبایا ہے مکمل طور پر وہ دبا ہے کہ نہیں، اور وہیں پر لائٹ آئی ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے 7 سیکنڈ کے بعد پاس میں اس کے رکھی ہوئی ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک پرچی نکلتی ہے، اس پرچی میں کیا ہے کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے بالکل وہ ووٹ ٹھیک اسی کو پڑا ہے کہ نہیں ہے، سلپ ہے وہ، جسے بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں ڈپازٹ سلپ دیتا ہے بینک والا کہ آپ نے یہ پیسے ڈالے، تو وہ سلپ لے اور اس کو دیکھے وہیں پر کھڑے ہو کر کہ میں نے جس نشان پر ووٹ لگایا ہے ٹھیک اسی کو وہ نشان پر ووٹ پڑا ہے کہ نہیں۔ اگر پڑا ہے فالحمدللہ، نہیں پڑا ہے تو آپ فوراً وہاں پر موجود جو لوگ ہیں کام کرنے والے ورکرز، ان کے پاس پولنگ بوتھ پر جائیں، اپنی شکایت درج کرائیں کہ میرا ووٹ ایسے ایسے ہو گیا، غلط ووٹ، مشین کے اندر تکنیکی پرابلم ہے، اس لیے آپ فوراً جو ہے وہاں پر یہ نہیں کہ میرا جانے دو ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کے ایک ووٹ کی اہمیت بڑی، بہت زیادہ اہمیت کا حامل آپ کا ایک ووٹ ہے۔ میں اس کے اوپر پچھلی جمعہ میں گفتگو کر چکا کہ ایک ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک ووٹ کی اہمیت کیا ہے پتہ ہے؟ کرسی کے 4 پہیوں میں سے اگر ایک کٹ جائے تو بیٹھ سکتے آپ نہیں۔ ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، 3 پہیے موجود ہیں، ایک نہیں ہے بول کے بیٹھ جاؤ، تو اس لیے ایک ووٹ کی اہمیت، اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ دوسرا کام جو سب سے آپ کو اہم اور آخری ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام جو ہے اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ توکل اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اور توکل کی اللہ کی ذات پر ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ آپ آنے والے حالات میں خیر کے جو ہے نازل ہونے کی دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمارے ملک میں بہتری کو نازل فرما، خیر کو نازل فرما، حالات کو تبدیل فرما، اچھے حالات پیدا فرما، ہمیں بہترین نیک عادل انصاف پسند حکمران عطا فرما۔ یہ دعائیں دیکھو، اسباب اختیار کرنا الگ چیز ہے، اور اسباب کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادات جتنی چاہے کریں آپ، لیکن دعا کی بات الگ ہے، وہ مغز ہے، مغز۔ آج کل آم کا دور چل رہا، جو اندر جو چھلکے کے اندر جو مغز ہے، رس، وہ مغز سب سے اہمیت کا حامل رہتا، کوئی اہمیت کی حامل نہیں رہتی۔ تو ہماری عبادات ساری کی ساری چھلکے اور کوئی کے برابر ہے، بیج کے برابر، اور دعا کیا ہے؟ وہ مغز ہے جس کو ہم مزے لے کر پیتے، اور ہم نے اصل ہتھیار جو دعا ہے وہی چھوڑ دیا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے آپ کا تعلق مع اللہ کا پتہ چلتا ہے، آپ کا اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، آنے سے پہلے بھی، جانے کے بعد بھی، اور جانے سے پہلے بھی دعا کا اہتمام کریں۔ ہو سکے تو صدقات کا اہتمام کریں کہ اللہ خیر جو ہے بلاؤں کو ٹالے اور خیر کو نازل فرمائے۔ یہ میری چند گزارشات تھی، ان گزارشات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہتری کے راستے مہیا فرمائے، اور نئے راستے ہمارے لیے اور دین کے اسلام کے لیے بہتر راستے مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے صحیح جو ہے رہنمائی اور اسی طریقے سے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ بہت اہم باتیں تھیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر بات وہی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔